ہے اپنے کمائی سے زیادہ جو تمہاری ضروریات سے اپنے کمائی سے ما حصل کو اپنی ضروریات سے زائد پیسہ اور خوراک دوسرے مسلمانوں اور ہمسایوں کے لیے کھلا رکھنا، اس کو انفاق کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نظام بنتے بنتے اس میں ٹائم لگتا ہے، جب تک یہ نظام بنا نہ ہو تو تم ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو، صدقہ اور خیرات دیا کرو تاکہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ لیکن جب یہ نظام بن جائے گا تو پھر یہ ایسا نظام ہوگا جو تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا بھوک پیاس سے، نہ کسی کے حملے کرنے کا۔ الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو کھلا رکھتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیل، رات کے، والنہار، اور دن کے وقت، سرن، خفیہ طور پر، وعلانیتاً، اور ظاہری طور پر، یعنی وہ اپنے اموال کو دیگر مسلمانوں کی ضروریات کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ رات کو بھی کوئی کھا سکتا ہے، دن کو بھی کوئی کھا سکتا ہے، خفیہ بھی لوگ لے جا سکتے ہیں اور اعلانیہ بھی۔ تو مقصد یہ ہے جب نظام بن جائے گا، فلا خوف علیہم فلہم اجرہم، تو ان کے لیے اس کا بدلہ ہوگا عند ربہم، اللہ کی طرف سے۔ اب بدلہ کون سا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آخرت کے اندر یہ ہوگا وہ ہوگا، اس دنیا میں بھی بدلہ ملے گا۔ کیا بدلہ؟ لا ولا خوف علیہم، نہ ہی ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا۔ یہ خوف نہیں ہوگا کہ بھئی ہم بھوک سے مر جائیں گے، کھانا نہیں ملے گا، ہمیں سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اور ہمیں جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں ملے گا۔ نہیں، سب کچھ ملے گا۔ ولا خوف علیہم، نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر بھوک سے، پیاس سے، یا کسی کے حملے کا۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ ایسی حکومت قائم ہوگی کہ وہاں ہر طرف خوشی ہی خوشی ہوگی، ہر طرف امن ہی امن ہوگا۔ یہی اجر ہے انفاق کا، اپنے اموال میں ما حصل جو آپ کو ہوتا ہے اپنی ضرورت سے زائد لوگوں کے لیے کھلا رکھنے میں، ایسے نظام قائم کرنے میں یہی مزے ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 275 قرآن کریم میں اللہ تعالی کی سنت، طریقہ اور عادت مبارکہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ازداد کے ذریعے سے مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ ایک طرف ٹھنڈ اگر ذکر ہو جائے تو گرمی ذکر کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ یہاں انفاق ذکر کیا، یعنی مال کو دیگر مسلمانوں اور ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھنا۔ اب اس کے مقابلے میں ربا ذکر کرتے ہیں، یعنی اپنے مال کو لوگوں کی ضروریات سے پوشیدہ رکھنا۔ ہمارے پچھلے زمانے کے مسلمانوں کے ساتھ مجوسیوں کے بھرمار کی وجہ سے اور غیروں کی مسلمان ہو کر اور مسلمان اسلامی لبادہ اوڑھ کر، انہوں نے ہمارے اسلام کے اندر جو ہماری اسلام کا تیا پانچا کیا ہے اور ہمارے احکام کو بدلا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک تو انہوں نے سحر کا معنی کیا جادو، جس کے ذریعے پورے اسلام کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا۔ حالانکہ سحر کا معنی قطعاً جادو نہیں، سحر کا معنی ہے دھوکہ، سحر کا معنی ہے فراڈ، سحر کا معنی ہے کسی کو ٹرخانا، کسی کو ورغلانا، ہاتھ کی صفائی کے ذریعے سے ادھر ادھر کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا۔ تو جس طرح سحر کا معنی جادو کر کے
انہوں نے ایک فن کو ایجاد کروایا. اسی طرح یہاں ربا کا معنی سود کر کے انہوں نے بہت سارے احکام مٹا دیے اور اپنی طرف سے ایک شریعت بنا دی. ربا جو ہے یہ ربوا سے نکلا ہے. ربوا، راباواو، اس کا معنی ہے زیادہ ہونا، بڑھنا، پھولنا. اس کی اصل بنیادی معنی جو ہے وہ ہے اصل سے زائد لینا. ربا کا معنی ہے اصل سے زیادہ لینا. دیکھیں، ایک ہے تجارت، ایک ہے ربا. تجارت جائز خرید و فروخت، جائز بیع و شراء، جائز کاروبار، جائز تجارت. اس کے اندر جو لوگ نفع لیتے ہیں وہ اپنی اصل کا جو چیز وہ بیچ دیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کپ ہے، یہ کپ 10 روپیہ کا مثال کے طور پر آیا ہے اور وہ 11 روپیہ لیتے ہیں. تو یہ 10 روپے وہ کپ کے لیتے ہیں اور یہ 1 روپے وہ اپنی محنت کی کمائی لیتا ہے. یہ آدمی تجارت کے اندر جو چیزوں کو تھوڑا زیادہ لے کر بیچنا پڑتا ہے، اس میں زیادہ تر قیمت اصل کی ہوتی ہے. جو زیادتی ہوتی ہے اپنے اصل سے وہ اپنی محنت کی کمائی ہوتی ہے. کہ مثال کے طور پر میں یہ کتاب فروخت کرتا ہوں یا یہ پیالی اور کپ فروخت کرتا ہوں، اس کے لیے میں نے محنت کی ہے، دکان بنائی ہے، الماریاں سجائے ہیں، اور میں پشاور گیا ہوں. پھر پشاور میں وہاں پیالوں اور کپوں کے دکانداروں کے ساتھ میں نے لین دین کیا ہے، وہاں سے کپ خریدے ہیں، پھر وہاں سے گاڑی اور یا گدا گاڑی میں لاد کر کے یہاں اور مڑ میں لایا ہوں اور پھر دکان میں رکھ رہا ہوں اور پورا دن پھر اس کے لیے کھڑا ہوں. اور لوگ دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، بھائی دکان کھولے، تو میں دکان کھول دیتا ہوں. پیالہ دے دیں تو میں پیالے اٹھا کر کے دے دیتا ہوں اور اس کے لیے پیالے کے سودا کے لیے اس سے بات چیت کرتا ہوں. میرا ٹائم بھی لگتا ہے، میرا وقت بھی لگتا ہے، میری جان بھی خرچ ہو جاتی ہے. تو میں جو یہ 1 روپیہ 10 سے زیادہ لیتا ہوں، یہ کپ بنا ہے یا ملا ہے 10 روپیہ پر، میں 11 روپیہ کا جو بیچ رہا ہوں، تو یہ 1 روپے میں اپنی محنت کی مزدوری لے رہا ہوں. ٹھیک. اور جس چیز کے اندر محنت نہ ہو اور پیسہ لگا کر پیسہ لیا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالی نے ربا کہا ہے.